نہ کوئی قیدی نہ غدار، جیت چکا ہے الیکشن قیدی نمبر 804۔ کیونکہ ڈر سے نہ بنے تو بنتی ہے نوٹوں سے، کب یہاں سرکار بنتی ہے عوام کے ووٹوں سے۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے حجام میں تمام پارٹیاں ننگی ہو چکی ہیں۔ سسٹم تو پہلے ہی ننگا تھا، لیکن کیا ضرورت تھی کہ اپنا ننگا پن پورے عالمی میڈیا میں لوگوں کو دکھانا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جاتے اور اقتدار کی پرامن منتقلی کر دی جاتی۔ نہ ادارے اپنا کردار ادا کرتے اور نہ انٹرنیشنل میڈیا کی یہ جرت ہوتی کہ وہ ان الیکشن پر گفتگو کرتے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں سیلیوٹ کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، کہ جنہوں نے انڈر 19 ٹیم اگر اتاری میدان میں تو اس انڈر 19 ٹیم نے بھی اپنا حق ادا کیا، کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اداروں اور پارٹیوں نے کیا کیا نہیں کیا عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے۔ کبھی نہ یہودی ایجنٹ قرار دیا گیا، ان پہ کتابیں لکھوائی گئی، عدت میں نکاح کا الزام اور پھر اسی الزام پر سزا۔ سائفر کیس، سائفر جو باقی تمام پارٹیز اور پاکستان کے نظام کے مطابق کسی قسم کی دھمکی ہی نہیں، اسی سائفر پر عمران خان کو سزا۔ اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو سزا، جبکہ عمران خان تو ان دنوں خود جیل میں تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان کی محبت کسی طور بھی لوگوں کے دل سے نہ نکل سکی اور لوگوں نے کھل کر عمران خان کو ووٹ دیا۔ 12 سے 1 بجے تک ووٹر کا رجحان کم تھا، لیکن 1 بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا سیلاب آیا۔ کیا کیا کوششیں نہیں کی گئی، عمران خان سے ان کا جھنڈا لے لیا گیا، عمران خان سے ان کے جو نشانات ہیں وہ واپس لے لیے گئے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ ووٹر جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ میرا ووٹر ابھی بچہ ہے، جوان ہوگا تو پاکستان بدل کر رکھ دے گا، جی ہاں، عمران خان کو ڈالا جیل میں جا کر کوئی بتائے کہ وہ ووٹر نہ صرف بڑا ہو چکا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ عمران خان کی انڈر 19 ٹیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سینئر ٹیم کو بدترین شکست۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے برج تھے جو الٹ گئے، آنے والے دنوں میں کس کی حکومت ہوگی اور کس طرح پاکستان کا نظام مکمل طور پر ننگا ہو گیا۔ لیکن یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس تمام الیکشن پروسیجر کے دوران بہت سارے برج ایسے تھے جو الٹ گئے۔ ان میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو میاں محمد نواز شریف اپنی مانسہرہ کی سیٹ ہار گئے۔ اسی طرح بلاول بھٹو NA 127 میں سے عطا تارڑ سے ہار گئے۔ عطا تارڑ جو کہ نہ NA 127 کے رہائشی ہیں اور نہ وہاں پہ مستقل رہتے ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کو شکست دی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت NA 127 پر لگی ہوئی تھی، ساری کی ساری نظریں بلاول بھٹو کی 127 پر تھی، لیکن انفارچونیٹلی بلاول بھٹو 127 ہار گئے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو گجرانوالہ سے خرم دستگیر ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، وہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے۔ اور اسی طرح اگر ہم آئے لاہور کی طرف آئیں تو سعد رفیق، وہ سعد رفیق جنہیں ایک دور میں لوہے کے چنے تصور کیا جاتا تھا، وہ لوہے کے چنے چبا لیے گئے ہیں اور کھوسا صاحب نے ان کو ایک بھاری مارجن کے ساتھ شکست دے دی۔ اسی طرح ہم مختلف نتائج کے بارے میں اگر تذکرہ کریں تو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ علی مین گنڈا پور سے اپنی سیٹ ہار گئے۔ اسی طرح جو ان کے صاحبزادے تھے وہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے، اور اسی طرح کیسرا الہی جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئی، مونے سلائی جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار گئے۔ گو کہ وہاں پہ بھی دھاندلی کا جو شور مچا ہوا ہے۔ جوید لطیف اپنی سیٹ ہار گئے، اسی لیے پورے الیکشن میں بڑے بڑے اپسٹ دیکھنے کو ملے۔ پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو آنے والی حکومت ہو وہ بھی سٹیبل نہ ہو۔ میں الیکشن والے دن حلقہ PP 48، 49 اور NA 73 میں موجود تھا۔ وہاں پر لوگوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ تمام دن پولنگ جو ہے پرامن طریقے سے ہوتی رہی، اور آخر میں جب ریزلٹس آئے تو وہاں پر ایک عجیب سی خوشی تھی، لوگوں کی آنکھیں نم تھی اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے،
یہ ووٹر عمران خان کا پیغام لے کر نکلا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں پاکستان میں پولنگ ہوئی، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر پولنگ کا حصہ بنے اور انتخابی عمل کو مزید بڑھایا، لیکن اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ پورے پاکستان میں اتنے خوف کے باوجود 45% رہا، جبکہ پچھلے الیکشنز میں یہ ٹرن آؤٹ 51 تھا۔ ٹرن آؤٹ اوورال گرا تو ضرور، لیکن وہ تمام چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف نے فیس کی، جو دوسری پارٹیز نے فیس کی، پولیس نے مکمل طور پہ انتخابی مہم نہیں کرنے دی، شاید اس چیز کا جو رزلٹ ہے، یہ جو ٹرن آؤٹ ہے، اس پر اوورال پہنچا۔ لیکن اس تمام کے بعد جب آخر میں نتائج آئے، اوورال نتائج حلقوں کے، تو بہت حیران کن تھے اور لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے، کیونکہ رات 12-1 بجے تک ابھی تقریباً میرے خیال سے 10 یا 15 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن میں رزلٹ آئے تھے، اور باقی سارے جو پولنگ سٹیشن تھے ان میں رزلٹ نہیں آئے تھے، اور جو حلقے تھے ان میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور یہاں پر ایک جو چیز ہوئی جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میڈیا الحمدللہ ڈرٹی پولیٹکس کے بعد اب پیش خدمت ہے ڈرٹی جرنلزم۔ آج جو الیکشن اتنا کنٹروورشل ہوا پڑا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی میڈیا ہے۔ اپنے بریکنگ نیوز اور اپنے جو ریٹنگ کے چکر میں انہوں نے پاکستان کی الیکشن کو مشکوک ترین الیکشن بنا دیا۔ جب رزلٹ الیکشن کمیشن جاری نہیں کر رہی، جب فارم 45 لوگوں نے ابھی تک نہیں سبمٹ کروایا، جب فارم 47 باہر نہیں نکلا، تو پاکستان کا میڈیا کس طرح بریکنگ نیوز دے سکتا ہے؟ اس کے بعد وہی ہوا جو ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ 12 بجے تک رزلٹ آئے، کچھ صبح 12 بجے تک بھی نہیں آئے۔ سو جو میڈیا کی دما چوکڑی مچی تھی، اس دما چوکڑی میں پاکستانیوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کا جو پسندیدہ امیدوار ہے وہ جیتا، اور تمام امیدواروں نے بھاری بھاری اپنی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کیا، کئی مٹھائیاں کھلی، کئی جگہوں پہ ہوا، لیکن آخر میں جو رزلٹ آتا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ 3 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک رزلٹ نہیں آیا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رزلٹ میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ ان ووٹرز کا رجحان ہے جو رات 4 بجے کے بعد نکلے، 9 فروری کی رات کو 4 بجے کے بعد نکلے، اور ان سب ووٹر نے جو پی ایم ایل این کو ووٹ دیا۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو ہم برالجمہ نہیں قرار دے سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک تمام ممبران کو فارم 47 نہیں دے سکتے۔ گوہر خان صاحب کا یہ کلیم ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف 72 سیٹس لے چکی ہے، اور وفاق اور پنجاب اور بلوچستان تینوں صوبوں میں وہ بنائیں گے، لیکن ایک چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں تاریخ کی سب سے زیادہ نشستیں لی ہیں، ان کو بھی مبارکباد۔ ان تمام کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف میجورٹی بھی اٹین کر لیتی ہے، تو ایک سوال پھر بھی رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ کارکن ہیں وہ کس جماعت کو جوائن کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کسی انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے معطل ہے، اور اگر وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے، جو مخصوص نشستیں ہیں، کیا وہ اس سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکے گی؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب دینا باقی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم پھر سے ایک دفعہ ایکشن میں نظر آئے اور میاں محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری مل کر ایک حکومت بنائے، لیکن وہ اتحاد جو 16 مہینے بمشکل چلا، کیا وہ اگلے 5 سال تک چلنے والا ہے؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔